بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے 40 حدیثیں، 40 دعائیں، قرات، تجوید، نماز کا سبق، جنازے کا سبق، 10 صورتیں گزر گئی۔ اسی طرح آداب، عقائد، کون حق پر ہے، یہ بھی گزر گیا۔ اسی طرح یہ جو دینی سمر کورس کتاب ہے، یہ جون جولائی کی چھٹیوں میں علماء کرام اپنے علاقوں میں کریں۔ یہ کتاب ہم اعتکاف میں پڑھاتے ہیں۔ اعتکاف میں سینکڑوں ساتھی بیٹھے ہیں، تو یہ کتاب اپنے پاس گھر میں رکھیں، اور اس میں جو فرض علم ہے ہر مسلمان پر وہ اس میں موجود ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ ہر آن ہر گھڑی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کتاب کے آخر میں جو جنت میں داخلہ کتاب ہے، اس میں 80-90 ذہن ساز مضامین ہیں۔ اس کے اندر جو آج کل فتنے ہیں، پوری دنیا کے جو فتنے ہیں، اس کے بارے میں اس میں موجود ہے۔ اور اگر فتنوں والے اس کو پڑھیں گے، آخری کتاب، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، وہ بھی ناراض نہیں ہوں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے انداز سے لکھا ہے۔ میری بات نہیں سمجھے۔ آج جو ہمارا سبق ہے تو یہ خاص عورتوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے۔ تو آپ سارے ساتھی گھروں پر یہ باتیں بتاؤ۔ عورتوں میں یہ بات مشہور ہے، اگر مرغی اذان دے دے تو اس کو ذبح کرو، یہ بات غلط ہے۔ خواب میں دے دے پھر مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ غلط خواب دیکھو تو صدقہ دے دو، اعوذ باللہ پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کسی کو مت سناؤ، میری بات نہیں سمجھے۔ تو مرغی کی اذان سے کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے اگر آپ نے کھانا ہے تو کھا لو ذبح کر کے، لیکن مرغی کی اذان سے کچھ نہیں ہوتا۔ دائیں یا بائیں آنکھ کا پھڑکنا، آنکھ پڑک جاتی ہے کہ رے مصیبت آ رہی ہے، یہ گیس سے پڑکتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح جمعے کو فلاں دن کپڑے مت دھو، یہ بات بھی غلط ہے۔ روزانہ دن رات آپ کپڑے دھو سکتے ہیں۔ فلانے دنوں میں کنگھی مت لگاؤ، دن رات کنگھی کر سکتے ہو۔ رات کو صفائی میں کرو، یہ غلط ہے۔ رات کو بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ چپل الٹا ہو گیا تو اس کو فوراً سیدھا کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، جب جوتا الٹا ہو تو دوسرے جوتے کو بھی میں الٹا کر لیتا ہوں کہ چلو، جوتے کے الٹے ہونے میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر طوفان بارش آ جائے تو چارپائی کے نیچے کیا رکھتے ہیں؟ جھاڑو رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کوا آواز دے دے چھت کے اوپر کہ رے خط آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے۔ کالی بلی یا کتا سامنے سے گزر جائے کہ رے شیطان گزر گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو الو بولے یا بلی روئے یا پرندہ آواز دے دے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ 2 عیدوں کے درمیان کرے شادی مت کرو، کر سکتے ہو۔ 2 ڈھولیاں مت لاؤ، لا سکتے ہو۔ 3 ڈھولیاں لاؤ۔ محرم میں شادی نہ کرو، کرو۔ کربلا کے خیموں میں شادیاں ہوئی۔ شیعہ ایک جلوس نکالتے ہیں، مہندی جلوس۔ کیوں؟ کربلا میں شادیاں ہوئی تھی تو مہندی جلوس نکالتے ہیں۔ رات کو ناخن کاٹ سکتے ہو، 2 عیدوں کے درمیان شادی کر سکتے ہو۔ یہ ہفتہ کیسے رہے گا؟ آپ کا کون سا برج ہے؟ کل کی خبر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ہفتہ کیسے رہے گا؟ تمام اخباروں کے رسالے نکالو، اس میں اپنا برج دیکھو، سب نے ادھر ادھر کی باتیں ماری ہوں گی، سب کا الگ الگ ہوگا۔ اونٹ پٹانگ اللمہ پللمہ مارتے ہیں۔
فلانا ذکر یا نام بھاری ہے، فلانا ذکر یا نام اس میں آگ کی تاثیر ہے، فلانا ذکر یا نام وہ ٹھنڈا ہے، وہ گرم ہے، یہ باتیں مشہور ہے، یہ باتیں غلط ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تمام ذکر اچھا ہے، تمام نام اچھے ہیں جس کے اچھے ترجمے ہوں۔ جو فوتگی ہو جائے تو مردوں کے کپڑے کو تقسیم کرتے ہیں، وہ تقسیم کرنا گناہ ہے، وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ ورثاء، سارے ورثاء راضی حاضر بالغ ہوں، تقسیم کرو، اگر سارے راضی ہو تو ٹھیک ہے۔ جب سے اس گھر میں آئے ہیں، جب سے یہ شادی کی ہے، جب سے یہ گاڑی خریدی ہے تو مصیبتیں ہیں، یہ کہنا حرام ہے۔ گاڑی، گھر، سواری، دلہن عورت میں کوئی نحوست نہیں ہے، لہذا گاڑی کے ٹیروں پر، کنویں کے منڈیروں پر اور دلہن کے پیروں پر کالا بکرا ذبح کرنا غلط ہے۔ کالا بکرا ذبح کرو تو سفید نے کیا گناہ کیا ہے؟ گھر، گاڑی، دیوار، جانور کے سینگ، ٹاپ، سم لگانا، یہ بات غلط ہے۔ پہلا بچہ پیدا ہو جائے تو کپڑے کسی اور سے مانگ لو، وہ اس کو پہناؤ، یہ گھروں میں ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہچکی آ جائیں، کہہ رہے مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، ناخن سفید ہو جائے، مال آ رہا ہے، ہتھیلی کھجلی کرے، مال آ رہا ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ سر گنجا ہو جائے، کہہ رہے جی مالدار بن رہا ہوں، یہ مالداری اتنی آسان ہے۔ آٹا گر جائے، کہہ رہے مہمان آ رہا ہے۔ صبح صبح تنگ کرتے ہو، صبح صبح قرض مانگتے ہو، صبح صبح آ گئے، صبح صبح تو متھے لگ گیا، صبح صبح، یہ ہندوؤں کا رسم ہے، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے۔ قرآن سے فال نکالنا غلط ہے، طوطے سے فال نکالنا غلط ہے، کتاب سے فال نکالنا غلط ہے، فال نکالنا بالکل غلط ہے۔ کل کی خبر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پر یقین کرنا یہ غلط ہے، کہ یہ عمر کی لکیر ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اس کی قسمت نہیں ہوتی۔ جو سفر پر جائے تو اس کے پیچھے جھاڑو مت لگاؤ، یہ بات غلط ہے، جھاڑو لگا سکتے ہو۔ سفر میں نحوست سے سمجھنا، دو بیٹوں یا بیٹیوں کی شادی کو منحوس سمجھنا، یہ غلط ہے۔ مردے کے ساتھ قرآن لے جانا، دلہن کے سر پر قرآن پھیرنا، مردے کے ساتھ عہد نامہ رکھنا، دلہن کی سے چھلنی کے ذریعے جو کا پھینکنا، چھلنی اس میں جو ہوتا ہے دلہن ایسا پھینکتی ہے۔ محرم میں شادی کر سکتے ہو، زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، جب سال پورا ہو جائے آپ مالک نصاب بن گئے، شوال میں، اگلے شوال میں زکوٰۃ دو گے، رمضان میں ضروری نہیں ہے، اگر پہلے دے دو شوال سے رمضان میں تاکہ برکت ہو تو جائز ہے۔ نئی دلہن آ جائے، دکان خراب ہو گئی، کاروبار خراب ہو گیا، یہ بات غلط ہے۔ نر بچے کے کان میں بالی ڈالنا یا سوراخ کرنا، یہ غلط ہے۔ اذان کے ساتھ کتا بھونکے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک خاندان میں بچوں کے ایک جیسے نام رکھ سکتے ہو، چاند یا تاریخ یا برج کے حساب سے نام رکھنا، فلانی تاریخ نام رکھو، فلانا برج نام رکھو، یہ بات غلط ہے۔ سفر کے مہینے کو برا سمجھنا، یہ غلط ہے۔ سفر المظفر، سفر مہینہ کامیابی والا ہے۔ من بشرنی بمرور سفر بشرتو بالجنہ، یہ موضوع روایت ہے، غلط ہے۔ جس نے مجھے خبر دی سفر کا مہینہ گزر گیا تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، شکر ہے کہ جلدی گزر گیا، یہ بات غلط ہے۔ اچھا اگلی بات سنو، کسی مہینے کے آنے یا جانے، سال کے آنے یا جانے یا جمعہ کی مبارکباد دینا غلط ہے۔ جمعہ مبارک، نیا سال مبارک، رمضان مبارک، ربیع الاول مبارک، یہ بدعت ہے، غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ صرف عید مبارک کا لفظ ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں شیخ احمد نے خواب دیکھا ہے، وہ پرچیاں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ آج سے 150 سال پہلے کا سوال ہے، لوگ اس طرح کہتے تھے۔ شاہ ڈولے کا چوہا،
وہ جو بھی کچھ کہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمزاد، موکل، حاضرات، جنات کے پیچھے پڑنا یہ بیوقوفی ہے۔ امراض، ہمزاد، موکل، جنات، دیو، پری، جن، اس کے پیچھے پڑنا کہ میں اس کو دوست بناؤں یا وظیفے سے کنٹرول کر لوں، یہ فضول کام ہے کائنات کا۔ جن آپ کے ساتھ دوست بن جائے تو جائز ہے، لیکن اس کا جن کا ہم کو فائدہ کیا، فائدہ بتاؤ، ٹکے کا فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ کوئی چیز لائے گا تو وہ تو مزدوری کرتا نہیں ہے، چوری کی چیز ہے۔ فروٹ لائے گا، پیسے لائے گا، کہیں سے چوری ماری ہے، اور وہ ہم کو خبر دے گا۔ جس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں، جن بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر جن مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، کافر شیاطین ہیں، جن اور شیطان ایک ہے۔ یہ مشہور ہے، اگر ولی ایک مقام تک پہنچ جائے تو اس سے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ یہ بات غلط ہے، حضور سے معاف نہیں ہے۔ اوپر دو آدمیوں کے ہاتھ ڈالا ہے اور نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو کسی سے کیوں معاف ہوگا؟ بہشتی دروازے پر قطاریں لگانا، قطار، بہشتی دروازہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی کعبے کے اندر چلا جائے وہ معاف ہو جائے گا۔ ابو جہل روزانہ جاتا تھا کعبے کے اندر، اسے معافی نہیں ہوتی۔ بارش نہ ہو تو منہ کالا کرنا، ایک دوسرے پر پانی پھینکنا، یہ غلط ہے۔ چوری کی صورت میں لوٹے میں پرچی ڈالنا اور اس کو پھیرانا غلط ہے۔ ڈول کی تھاپ پر چندے کرنا، بابا کا عرس ہے جی چندہ دے دو، بڑی چادر ہے سبز، ڈول بجا رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے سرانے چری رکھنا، چری۔ جانماز پر نماز پڑھ کے اس کا ایک کونے کو الٹا کرنا، کونے کو کہ پھر اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے۔ بیوقوف، شیطان نماز کہاں پڑھتا ہے؟ اٹھاؤ جانماز کو، جانماز پر استری مت کرو۔ یہ دنیا گئے کے سین پر قائم ہے، جھوٹ۔ ہیجڑا، خسرا، خسرا، خواجہ سرا، ان سے پردہ نہ کرنا گناہ ہے، ان کو گھر میں چھوڑنا گناہ ہے۔ لوگ ضرور ان کو دیتے ہیں ورنہ بددعا دے گا، یہ بات غلط ہے۔ نمک گر جائے تو قیامت کے دن پلکوں سے اٹھاؤ گے، یہ غلط ہے۔ کنواں کھودتے ہیں، کالا بکرا ذبح کرتے ہیں، نہیں، دلہن کے پیروں پر، گاڑی کے ٹائروں پر بتا دیا۔ قرآن مجید پر انگلی پھراتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ قرآن پڑھا نہیں ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بسم اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ قینچی چلانا یا ناخنوں کو اس طرح کرنا، اس سے لڑائی تیز ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ عورت مسائل کے آئینے میں اگر دوپٹہ گر جائے یا کوئی آدمی ننگا ہو جائے یا عورت ننگی ہو جائے، کپڑے تبدیل کرے یا مرد کپڑے تبدیل کرے، تو اس سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر آدمی ننگا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ سمجھ لو، ناخن پالش، نیل پالش، اس سے وضو غسل نہیں ہوتا۔ لہذا وائٹ کیمیکل رکھو، جب لگاؤ تو وضو کے لیے وائٹ کیمیکل لگا لو تاکہ وہ ہٹ جائے۔ لپسٹک اگر وہ تیل کی طرح ہو تو وضو ہو جاتا ہے، چہرے پر تیل وسلین ہو تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر پوری تہ چڑھ جائے پھر وضو نہیں ہوتا۔ رنگ چڑھ جائے ناخنوں پر تو اس سے وضو ہو جاتا ہے، یا لپسٹک سے۔ مخصوص ایام کے دوران یا جنابت میں قرآن نماز منع ہے، تمام اذکار جائز ہے۔ جنابت میں اور حیض میں تمام اذکار جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ فتویٰ شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس عورت کو حیض آ جائے، مینسز آ جائے، وہ 5 ٹائم وضو کر کے مصلی پر ویسے بیٹھ جائے، ذکر کرے، تاکہ نماز کی ترتیب اس کی خراب نہ ہو جائے۔ مخصوص ایام عورتوں کے پیریڈز ہوتے ہیں، مینسز ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی نہیں رکھے گی، پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ حیض کی، مینسز کی حالت میں اگر مرد قربت کرے
بیوی کے ساتھ، یہ گناہ کبیرہ ہے، ڈبل بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اس کی ممانعت ہے۔ جس سے یہ غلطی ہو جائے وہ 300 روپے صدقہ کرے گا، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، ورنہ 2 رکعت نفل تو ضرور پڑے۔ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، عورتیں 40 دن تک لیٹی رہتی ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ جیسے ہی خون رک جائے، سفید پانی آ جائے تو وہ نماز شروع کرے، چاہے 20 دن بعد ہو یا 15 دن بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری امی ہیں، اس کے پاس عورتیں کرسف لاتی تھی، کرسف، پیڈ، روئی، ان کو دکھاتی، اس کی مختلف رنگتیں ہوتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بات کہتی، وہ فرماتی لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء، جلدی مت کرو، بولو جلدی مت کرو یہاں تک کہ تم سفید پانی نہ دیکھو۔ جب سفید پانی آ گیا، نفاس ختم، مینسس ختم، حیض ختم، بس۔ لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء، مخصوص ایام میں اپنی بیوی سے ملاپ کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ وہ آٹا گوندھ سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، خاوند کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہے۔ جس کو حیض ہو، مینسس ہو یا غسل فرض ہو، اس کا پسینہ پاک ہے، سارے کپڑے پسینہ پسینہ ہو گئے، کپڑے پاک ہیں۔ جہاں داغ لگ جائے منی کا یا خون کا، وہ نہ پاک ہے، دھو لو، باقی پورے کپڑے پاک ہیں۔ لوگ سارے کپڑے دھوتے ہیں۔ عورت غسل کر رہی تھی، غسل اس پر فرض ہے، اس کا جوڑا بنا ہوا تھا کم سے، پانی اوپر ڈالے، جوڑے کو مت کھولے، بس اس کو نچوڑے۔ اذا بلغ الماء اصول شعرک یکفیک، پانی جڑوں تک پہنچ جائے عورت کا، یہ کافی ہے بس۔ اگر منڈیاں بنی ہوئی تب، اگر بال کھلے ہوئے تو تمام بال دھونا لازم ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، جماعت نہیں کرا سکتی ہے، صلاۃ تسبیح نہیں کرا سکتی ہے، جماعت نہیں کرا سکتی ہے، تعلیم کے لیے کرا سکتی، تعلیم کے لیے۔ ایک بار لوگ عورتیں درمیانی صف میں کھڑی ہوں تاکہ عورتیں نماز کا طریقہ سیکھیں، یا جو حافظہ ہو اسے قرآن بھول جائے گا، وہ نماز پڑھائے، قرآن سنائے، گھر کی عورتوں کو سنائے، لیکن اعلان نہ کرے کہ عورتیں ہمارے گھر آئے۔ کھڑے ہو کر نماز فرض ہے۔ بعض عورتیں پورا کام کھڑے ہو کر کرتی ہے، لیکن جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ پورا راجہ بازار گھوم کر آ گئی نماز بیٹھ کر، واہ! ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، پورا راجہ بازار گھومتے ہیں، مسجد میں کرسیاں رکھی ہوئی، کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ جس پر غسل فرض ہو وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، جس پر غسل فرض ہو منہ ہاتھ دھو لے، کھانا کھا سکتے ہیں، غسل ضروری نہیں ہے، غسل نماز کے لیے ضروری ہے، یہ بات یاد رکھو۔ آپ پر غسل فرض ہے، آپ بازار گئے، سودا لے آئے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، سودا کر سکتے۔ زمین لعنت کہتی ہے جس پر غسل فرض ہو، یہ بات غلط ہے۔ باریک دوپٹہ جس میں بال نظر آ جائے، اس میں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت دوپٹے کے اندر ہاتھ اٹھائے، مرد چادر سے ہاتھ نکال کر ہاتھ اٹھائے۔ عورت جب رکوع کے لیے جائے تو پورا ہاتھ بدن سے چپکا ہوا ہوگا، جب ہاتھ کے پورے یہ گھٹنے تک پہنچ جائیں، بس تھوڑا سا جھکے گی، بس پورا ہاتھ بدن سے چپکا ہوا ہوگا، گھٹنے کے سر تک۔ مردوں کی طرح اس طرح سے رکوع نہیں کرے گی، بلکہ زمین کے ساتھ سمٹ اور چمٹ کر سجدہ کرے گی، اور رکوع کس طرح کرے گی میں نے بتا دیا۔ مردوں کا نماز میں ہر عضو دوسرے سے جدا ہوگا، اور عورتوں کا نماز میں ہر عضو ساتھ ہوگا، چپکا ہوا ہوگا بدن اور زمین کے ساتھ۔ دوران نماز بچوں کو خاموش کرانے کے لیے اونچی آواز سے سبق شروع کرنا، یہ بھی غلط ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بچہ پیشاب کرے یا آپ کو پیشاب کے قطرے لگ جائیں، جس جگہ پر ظن غالب ہے اسی کو دھو لو، آپ پاک صاف ہو گئے۔ عورتیں کپڑے کس طرح دھوئے، توجہ سے سنو۔ پہلے گندے کپڑے دھوئے، پھر سارے اکٹھے دھوئے، جس طرح دھوئے جائز ہے، بس ایک طریقہ۔ اگر گندے
اور غیر گندے کپڑوں کو اکٹھا ڈال دیا۔ اب سنو غور سے، اب بالٹی میں پائپ نہیں ہے، پانی ہے صرف، 50 بالٹیوں میں ایسا ایسا کرے نا، غوطے دے دے، اس سے کپڑے ناپاک کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ پانی کپڑوں کے اوپر ڈالے، کپڑے پانی میں نہ ڈالے۔ ہاں، پائپ کس میں ڈالے؟ بالٹی میں پائپ رکھے تو بالٹی سے پانی نکل رہا ہے، پھر اس میں اگر غوطے دے دے پھر جائز ہے، پھر جائز ہے۔ بات غور سے سنو، یہ گھروں میں بتاؤ گے تو نماز عیدین جمعہ یہ عورتوں پر فرض نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئے، وہ گھر میں نفلیں پڑھیں اور فرض پڑھ لیں۔ حضور نے خود فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں کا گھر پر نماز پڑھنا مسجد سے بہتر ہے۔ نفلی نماز بیٹھ کر جائز ہے۔ نماز میں 13 فرائض ہیں لیکن نفلی نماز میں 12 فرائض ہیں۔ نفل میں قیام معاف ہے ماشاءاللہ۔ عورت کے لیے 22 گز، مرد کے لیے 16 گز، عورت کے لیے 5 کپڑے کفن، مرد کے لیے 3 کپڑے کفن۔ میں نے بتا دیا تھا 16 گز 22 گز، تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ بیوی اپنے خاوند کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے اس کے جسم کو جب وہ مر جائے، اور دیکھ بھی سکتی ہے، لیکن مرد کندھا بھی دے سکتا ہے، ہاتھ بھی لگا سکتا ہے کپڑے کے اوپر اور دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ وہ مر جائے۔ عورت کی چرپائی کو محرم اور نامحرم سب کندھا دے سکتے ہیں۔ رمضان میں اگر کسی نے قصداً ملاپ کیا تو پھر 2 مہینے کفارہ روزہ ہے۔ عورت زیورات استعمال کرے یا نہ کرے اس پر زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ آج کل نصاب 2019 سے 50,000 ہے، جس کے پاس 50,000 ہے وہ مالک نصاب ہے۔ الگ تھلگ محرم کا خرچہ نہ ہو تو عورت ارب پتی ہو اس پر حج فرض نہیں۔ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ بغیر محرم، بغیر محرم کے عورت پر حج فرض نہیں۔ محرم کا خرچہ ہو تو تب۔ یہ جو مشہور ہے عورت چہرہ حج عمرے میں کھلا رکھے، یہ بات غلط ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، علماء بھی کہتے ہیں غلط ہے۔ عورت عمرہ اور حج میں چہرہ کھلا رکھے، یہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اب بتا رہا ہوں سنو، عورت حالت احرام میں چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگائے، یہ مسئلہ ہے، تو چہرہ چھپائے گی۔ فاطمہ فتح الباری، عائشہ ابو داؤد رضی اللہ عنہما، وہ حالت احرام میں چہرہ چھپاتی تھی۔ یہ حنیفہ فرماتے ہیں پی کیپ پہنو یا پگڑی باندھو تو اس کے اوپر عورت کپڑا ڈالے تو چہرے کے ساتھ نہیں لگے گا، چہرہ چھپ جائے گا۔ چہرہ چھپانا ہے لیکن کپڑا چہرے کے ساتھ نہیں لگانا ہے۔ وہاں ساری حج میں بے پردگی ہوتی، عمرہ حج بے پردگی، پتہ نہیں وزٹ کے لیے گئے ہیں یا حرام پیسے ہیں۔ یہ لکھا ہے، میری کتاب ہے یہ، اس میں 11 کتابیں ہیں، سمر کورس ہے۔ حج 7-8 دن کا ہوتا ہے، 8 9 10 11 12 13 6 دن کا ہوتا ہے۔ 40 دن عورتیں چہرہ کیوں کھولتی اور بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں؟ ادھر کیا ہو گیا اس کو؟ ایک ہے جھوٹ بولنا باہر، ایک مسجد میں، ایک حرم میں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ائمہ حرمین غصہ کرتے ہیں کہ بے پردہ مت آؤ اور گھروں میں نماز پڑھو۔ 2000 دسمبر مکہ مدینہ کے جمعے کو نکالو، اس کی ویڈیو نکالو، آڈیو نیٹ سے، ائمہ نے بہت غصہ کیا ہے کہ اے عورتوں، یا ایتھا النساء انتن فتانات، اے عورتوں تم مردوں کو فتنے مبتلا کرتی ہو۔ صلینا فی بیوتکن المواقر، یعنی کرائے کے گھروں میں نماز پڑھو، ہوٹلوں میں یہاں مت آؤ۔ اگر بیوی جوان ہو، حالات خراب ہے، پھر ساتھ رکھ سکتے ہو۔ عورتیں رات کو طواف کرے، مرد دن کو کرے۔ 1300 سال اس پر عمل تھا، اب اکٹھے ہو گئے۔ یہ اکٹھا ہونا شریعت نہیں ہے، یہ عورتوں اور مردوں کی غلطی ہے۔ عورتیں رات کو طواف کریں گی اور مرد دن کو طواف کریں گے،
اور پردے کا خیال کریں گے، جو کہ اب خیال نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ اچھی بات نہیں۔ نکاح سنت مؤکدہ ہے، شادیوں میں دیر کرنا گناہ کبیرہ ہے، جہیز کی وجہ سے شادی کو روکنا گناہ کبیرہ ہے۔ لو میرج ناکام ہوتا ہے ہمیشہ، لڑکی بھاگ گئی یا لڑکے نے لو میرج کیا، دونوں ناکام ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کیوں؟ نکاح سے پہلے یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ناراض، فری ہو جاتے ہیں، پھر قدر عزت نہیں رہتی، بچوں کی جلدی شادیاں کراؤ، وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں، پھر غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لڑکا 15-18 سال کا ہو گیا، بس اس کو مصروف کرو، ایک کپ شوربہ زیادہ، ایک روٹی زیادہ، بس سادگی پیدا کرو، بس وہ مصروف ہو جائے گا۔ لڑکے کو بیوی کہے گی بل لے آؤ، پانی کا بل لے آؤ، میرا خرچہ لے آؤ، اس کا دماغ اسی میں رہے گا۔ یہ 25-30 سال تک بیٹھے رہتے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، شہوتیں جوش مارتی ہیں، تو پھر تو ٹچ موبائل سے لگے رہیں گے۔ ان کی تم ذمہ داری لگاؤ، سیدھے ہو جائیں گے۔ یا سبق پڑھے، شادی کریں، بیوی کے ساتھ سختی کرنا، غصہ کرنا، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، تم گھر پر آؤ، وہ کہے یہ کیا مصیبت آ گئی، ایسا خاون نہ ہونے کے برابر ہے۔ مظلوم مخلوق ہے، عورتیں بیچاری، نہ فلین کک مار سکتی ہے، نہ کراٹے، نہ بلیک بیلٹ ہے، نہ ریسلر ہے، کیا ہے اس کے ساتھ زبان ہے، اتنا بچوں کو پالتی ہے، 4 مہینے تمہیں بچے دیتا ہوں کمرے میں بند، تو پاگل ہو جائے۔ لَيَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے ہیں، تم میں سے برے لوگ بیویوں کو مارتے ہیں۔ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ، جو شاگرد بیٹا بیوی کو مارے جائز ہے، 3 مسواک مارنا جائز ہے، کمر پر یہ تھپڑ اسلام میں جائز ہے۔ یہ جو ہم مارتے ہیں یہ ظلم ہے، بیوی کو نہ مارو، چہرے پر مارنا حرام ہے کسی کو بھی۔ اور اس کا الٹ، اتنی بھی عورت کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے کہ درزی اس کا نام خود لے، بری بات ہے، یا نامحرم اس کو چوڑیاں پہنا ہے، یا دکانداروں سے وہ گپ شپ لگائے، یہ بری بات ہے۔ اتنی نرمی نہیں ہونی چاہیے، سختی بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنی نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، دیوس جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث ہے۔ جس کی بیوی لوگوں سے ہنسی مذاق سے باتیں کرے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نامحرموں کے سامنے بیوی ہنسی مذاق سے بات کرے، مرد کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ دیوس ہے۔ دیوس یہ جنت میں نہیں جائے۔ دیوس کا کیا معنی ہے؟ بغیرت جنت میں نہیں جائے۔ عورت عدالت جاتی ہے، خاوند سے خلا لیتی ہے، کیا خلا ہو جاتا ہے؟ غور سے سنو، اہم سوال ہے۔ جواب، مرد ٹھیک ٹھاک ہے، مرد میں کوئی غلطی نہیں ہے، کبھی کبھی گالی یا مار دیا یا خرچہ نہیں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن کام ٹھیک چل رہا ہے۔ اگر عدالت سے خلا عورت لے لے، وہ خلا نہیں ہوتا، وہ اگلی شادی نہیں کر سکتی۔ اس پر چاروں امام اہل حدیث اور اصحاب الظواہر کل امت کا اجماع ہے۔ ہاں، مرد چرسی ہے، تشدد ہمیشہ کرتا ہے، ہمیشہ خرچہ نہیں، گھر چھوڑا ہوا ہے، لاتا نہیں واپس، اس میں ہو جاتا ہے خلا، لیکن اس کو خلا نہیں کہتے ہیں۔ تعنت، عدم ادائیگی حقوق، تنسیخ نکاح کہتے ہیں اس کو۔ اس میں تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، غور سے سنو، کہ عورت میں عدالت 2 گواہ پیش کرے گی کہ میں جو بول رہی ہوں یہ سچ بول رہی ہوں۔ 2 گواہوں پھر بھی نہیں ہوتا کہ بھئی عورت سچی ہے، خاوند چرسی ہے۔ خاوند چرسی ہے نہیں لکھ لیا، عورت آزاد ہو گئی، تو کہاں آزاد ہو گئی؟ تو جھوٹ ہے۔ اگر چرسی ہے اور بغیر گواہوں کے یہ آزاد ہو گئی، پھر بھی نہیں ہوگی، 2 گواہ ضروری ہیں۔ غور سے سنو، عدالت کے خلا سے خلا نہیں ہوتا۔ اگر بیوی راضی ہے تو 2 سال دور رہو، 3 سال دور رہو، جائز ہے، بیوی راضی ہے۔ اگر بیوی ناراض ہے تو 4 مہینے کے اندر گھر میں چکر لگاؤ گے، ورنہ گناہ ہے۔ 4 مہینے کے اندر چکر لگاؤ گے اور ورنہ گناہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی تبلیغ میں چلا گیا یا اللہ کے راستے میں چلا گیا یا
دینی طالب علم ہے پھر چیخیں مارتے ہیں کہ جلدی آ جاؤ، لیکن اگر خاوند امریکہ میں ہے کہ ٹھہر جاؤ 2 سال خوب ڈالر کما کے آؤ۔ یہ جو لوگ 3-3 4-4 سال باہر رہتے ہیں، ادھر دین کا ماحول بھی نہیں، نماز کا ماحول بھی نہیں، پردے کا ماحول بھی نہیں ہے، تو 98% گھروں میں اتنے گندے حالات ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ عورت کے پاس جو 3 افراد جاتے ہیں نکاح کے دوران، اگر یہ 2 افراد نہ ہو پھر بھی جائز ہے، یہ مستحب ہے، یہ گواہ۔ وکیل وہ جائے گا جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چچا، ماموں، باپ، بھائی، وہ جائیں گے۔ میری بات آپ نہیں سمجھیں۔ نامحرم چلا جائے وہ نکاح کا وکیل بن جائے، بعد میں اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے اگر خاوند مر گیا۔ نکاح کا جو وکیل بنا جو نامحرم ہے، بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو یہ وکیل بھی نکاح کر سکتا ہے اگر غیر ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، جو کہے مہر میں نہیں دوں گا اور ملاپ کروں گا یہ زنا کر رہا ہے، حدیث میں ہے، یا اس سے اجازت لے لو میں دوں گا۔ مہر کے بارے میں لوگ سستی کرتے ہیں۔ جو عورت عدت میں ہے، غمی خوشی لوگوں کے گھروں میں جانا منع ہے، بڑکیلا لباس میک اپ بھی منع ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، پینشن لا سکتی ہے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا تو ملازمت دن کو کر سکتی ہے، رات کو نہیں، ویسے ٹھیک نہیں۔ اور عدت کے دوران خاوند اچانک مر گیا، عمرہ حج پر بھی نہیں جا سکتی ہے، ٹکٹ کینسل کرے۔ عدت کے دوران میک اپ منع ہے۔ اگر عورت مرتدہ ہو جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ مرد مرتد ہو جائے 3 دن اس کو علماء سمجھائیں گے، 4تھے دن اس کو قتل کیا جائے گا اگر وہ مرتد ہو جائے اور اسلامی نظام ہو۔ اگر خاوند قرآن کا منکر ہو جائے یا خاوند عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے یا خاوند حدیث کا منکر ہو جائے یا خاوند ختم نبوت کا منکر ہو جائے یا صحابہ پر طعن و تشنیع کو حلال سمجھے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ اور تمام زیورات پہن سکتی ہے، شیشہ، سونا، چاندی، لیکن عام دھات کے زیورات بہتر نہیں ہے، جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ عورتوں پر جہاد کی ٹریننگ نہیں ہے، نہ عورتوں پر جہاد فرض ہے۔ جو عورتیں جہاد میں جاتی تھی وہ اپنی بیوی ہوتی تھی یا بہن، مدد کے لیے، علاج کے لیے، پانی کے لیے۔ 1200 سال غلام اور لونڈی تھے، یہ قرآن و حدیث میں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ جب شرعی جہاد ہوگا تو اس میں لونڈی غلام ہوتے ہیں۔ اگر 2 ملک آپس میں معاہدہ کریں کہ ہم لونڈی نہ بنائیں گے یا غلام نہیں بنائیں گے تو یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ معاہدہ کر سکتے ہیں، اور اب بھی یہ معاہدہ ہوا ہے تو یہ جائز ہے اگر دونوں ملکوں کا ہوا ہے۔ شریعت نے یہی کہا ہے، پورا قرآن سٹڈی کریں، غلاموں کو آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو۔ یہ اسلام کے اوپر عیب نہیں ہے، غلام اور لونڈی عیب نہیں ہے۔ ہمارے پاس غلام آئے ہیں مسلمانوں کے پاس، ان کے پیچھے والدین آئے ہیں، غلام نہیں گئے، ہم یہاں خوش ہیں۔ ہمارے پاس غلام آئے ہیں، ہم نے ان کو حکومتیں دی ہیں، خاندان غلامان نے حکومت کی ہے ہندوستان پر۔ ایک بار بڑے بڑے 8 فقہا تھے، پورے عالم اسلام کو کنٹرول کر رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بڑے بڑے فقہا کون ہیں؟ تو سارے غلام تھے، ایک صرف آزاد تھا، باقی سارے غلام تھے، پورے عالم اسلام کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز۔ محمود غزنوی ہندوستان پر 17 حملے کیے، 17 نمبر کامیاب ہو گیا، وہاں سے غلام بن گئے۔ ایک ایاز آیا، ایاز کو آزاد کیا، اس کو ایک علاقے کا گورنر بنایا، تاج پہنایا، وہ رویا۔ کیوں روتے ہو؟ ہم نے تو آپ کو گورنر بنایا۔ کہہ رہے میں مسلمانوں کو بہت غلط سمجھتا تھا لیکن یہ بڑے اچھے لوگ۔ شرعی جہاد ہوا فلانے علاقے میں، پھر شرعی جہاد ہوا فلانے علاقے میں، پھر شرعی جہاد ہوا فلانے علاقے میں، افغانستان میں، لیکن غلام نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ لونڈی نہیں بنائی گئی، کیوں؟
اس کے لیے دو شرائط ہیں، ایک اسلامی حکومت ہو، حدود و قصاص نافذ ہو، جیل ہو، مقننہ ہو، عدلیہ ہو، فوج ہو، پولیس ہو، قوت ہو، منع ہو، حدود و قصاص نافذ ہو، پھر غلام بنتا ہے۔ آپ کا اپنا نظام ہو۔ جہاد شرعی تھا، نظام نہیں تھا، اس لیے لونڈی نہیں بنائی، نہ برطانیہ والی، نہ روس والی، نہ امریکہ والی۔ خاص نقطہ بتا دیا۔ زندگی میں اگر کوئی میراث تقسیم کرے تو وہ میراث نہیں ہے، لوگ اس کو میراث بولتے ہیں، بلکہ وہ گفٹ ہے، گفٹ۔ لہذا لڑکا اور لڑکی کا برابر ہے۔ جو والے زندگی میں جائیداد تقسیم کرے، لڑکا اور لڑکی کا برابر ہے۔ جس شادی میں ڈول ڈمک کے گانے بجانے ہوں اس میں کھانا حرام ہے۔ ڈول ڈمک کے ختم ہو گئے، بعد میں کھانے کے دوران ڈول ڈمک کے نہیں ہیں تو عام لوگ کھا سکتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء نہ کھائیں۔ رشتہ داریاں جوڑو قرآن میں ہیں، اس کا مطلب جو ہم نے لیا ہے، کزن لڑکے اور لڑکیاں گپے لگاتے ہیں، آؤٹنگ اور ہوٹلنگ کرتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ بے پردگی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ان کے غم اور خوشی میں شریک ہو جاؤ، غم پر غمزدہ، خوشی پر خوش ہو جاؤ، ان کو زکوٰۃ خیرات دو، ان کے ساتھ امداد کرو، یہ مطلب۔ کزن لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر گپے لگائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔